السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران مکرم، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں انسانوں کو شرافت، کرامت اور بزرگی عطا فرمائی۔ ساری مخلوقات میں انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ تخلیقی اعتبار سے بھی انسان سب سے بہتر ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی انسان سب سے بہتر ہے، اور صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی انسان سب سے اعلیٰ و ارفع۔ پھر انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انسانوں سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم سارے انسانوں کو دو گروہ میں تقسیم کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بے ایمانوں کے مقابلے میں اہل ایمان سب سے افضل ترین ہے۔ بے ایمان اور غیر ایمان والے چاہے وہ کسی اعتبار سے اچھے نظر آئیں، مالی اعتبار سے وہ اچھے ہو، طاقت کے اعتبار سے وہ عمدہ ہو، صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ بہتر ہو، یا جسمانی ساخت کے اعتبار سے وہ زیادہ خوبصورت ہو، لیکن وہ اہل ایمان سے بہتر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اہل ایمان کے پاس جو ایمانی قوت ہے، جو ایمانی طاقت ہے، جو ایمانی نعمت ہے، یہ نعمت اسے سارے انسانوں پر ممتاز کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اہل ایمان کو بھی آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ اہل ایمان ہے کہ جو مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسرے وہ اہل ایمان ہیں جو مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگے ہوئے، اور اگر کبھی ان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جو صاحب ایمان اور اہل ایمان مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری کائنات میں یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عنایات
ان بندوں پر صبح و شام بارش کے قطرات کی طرح برستے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے تو سارے بندوں ہی سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں سب بندوں کے لیے نچھاور کی ہیں، چاہے وہ ایمان والے ہو چاہے وہ غیر ایمان والے ہو۔ اللہ کی نعمتوں سے اور اللہ کی رحمتوں سے سبھی بہرور ہو رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں ہی کا تقاضا ہے کہ وہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، سانسیں بھی لے رہے ہیں، وہ چل رہے بھی ہیں اور غذا بھی استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے لیے مال و دولت کے انبار بھی ہیں، اور دنیا کی ساری نعمتیں ان کے حصے میں بھی آئی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سب بندوں کو چاہتے ہیں، لیکن ان تمام بندوں میں ان بندوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں خیر و برکت رکھا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت الفردوس رکھا ہے۔ وہ دنیا میں مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہوتے ہیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے راضی برضا رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ان پر حالات نہیں آتے ہیں ایمان لانے کی وجہ سے، بلکہ بے ایمانوں کے مقابلے میں اہل ایمان پر حالات زیادہ آتے ہیں۔ اور آپ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کر کے آپ دیکھیں، آپ کو اندازہ لگے گا کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ستایا گیا تو انبیاء علیہ السلام کو ستایا گیا۔ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ آزمائش سے گزرے، اور انبیاء علیہ السلام کو بھی سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش سے گزارا گیا۔ لوگوں نے آپ کو سب سے زیادہ ستایا، سب سے زیادہ آپ ہی کو تکلیف پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ستایا گیا ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام ہے، اور ان میں بھی سب سے زیادہ اگر کسی کو ستایا گیا ہے تو وہ میری ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو، اپنے مقرب بندوں کو مستقل آزمائش میں مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ اشد البلاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ مصیبتیں اور آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی، پھر ان کے بعد جو ان کے سچے پیروکار ہیں ان پر آئی ہے، پھر ان کے بعد جو ان کے پیروکار جو ان پر آئی ہے۔ تو معلوم یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناموافق حالات کا آنا یہ اپنے مقرب بندوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب کو جوڑنے کے لیے اور تقرب میں مزید تقویت پیدا کرنے کے لیے، اور ان حالات سے اللہ کے جو مقرب بندے ہیں وہ گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے فیصلے سے راضی برضا رہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو مطمئن فرماتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو غیر ایمان لوگ ہیں، سب کچھ ملنے کے باوجود بھی ان کے دل مطمئن نظر نہیں آتی۔ اسی وجہ سے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر ایک مکان انہوں نے تعمیر کر لیا، خواہش ہے دوسری مکان، دوسرا مکان اگر انہوں نے تعمیر کر لیا تو تیسرے مکان کی خواہش ہوتی ہے، ایک دکان اگر انہوں نے بنوا لی ہے تو دوسرے دکان کی خواہش کرتے ہیں، دوسرا اگر انہوں نے بنوا لیا تو تیسرے دکان کی خواہش کرتے ہیں، 1 لاکھ اگر بینک میں جمع ہے تو 5 لاکھ کی خواہش کرتے ہیں، 5 لاکھ جمع ہو جائے تو 10 لاکھ کی خواہش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کے جو خواہشات ہیں یہ خواہشات مستقل لامتناہی سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ موت کے منہ پہنچ جاتا ہے، مرنے کے بعد قبر کی مٹی ہی اس کے خواہشات کو پورا کرتی ہے، اس کے خواہشات کو ختم کرتی ہے۔ لیکن جو اصحاب ایمان ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں، انہیں مل گیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر نہ ملے اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اس صبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتوں سے انہیں سرفراز فرماتے ہیں جنہیں دنیاوی نعمتیں جنہیں مل رہی ہے اس کا وہ احساس بھی نہیں کر سکتے، اس کا وہ تدارک بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر کبھی مقرب بندوں سے غلطی، نافرمانی جانے انجانے میں سرزد ہو جاتی ہے، انجانے میں بھی ہو سکتی ہے، اور جان بوجھ کر بھی کبھی کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر کبھی کبھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ مقرب بندوں سے غلطیوں سے صرف انبیاء علیہ السلام پاک ہیں، اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، کسی سے بھی کوئی معمولی غلطی بھی سرزد نہیں ہوئی۔
اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا یہ ماننا ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضرات صحابہ کرام محفوظ ہیں اور مغفور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حتی الامکان حتی المقدور انہیں گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، بچاتے رہتے ہیں. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ ان پر نازل ہو رہی ہے، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت انہیں میسر آئی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں مل جائے اور اس کے بعد پھر وہ غلطی کر جائے. کبھی کبھی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مغفور بھی ہیں. ہم نے ان کی مغفرت کا قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. جب اللہ نے انہیں معافی کا پروانہ دے دیا ہے، آپ کون ہیں ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے والے؟ اور اولیاء کاملین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ رہتی ہے. چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، وہ اپنے زبان سے بھی متوجہ رہتے ہیں، قلب سے بھی متوجہ رہتے ہیں، اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے بھی متوجہ رہتے ہیں. اسی وجہ سے اولیاء کرام کا معاملہ یہ ہے کہ سب لوگ دنیا سے جانے کے بعد ان کا نام مٹ جاتا ہے، اور جو باقی رہنے والی ذات کی نام کا رٹ لگاتے ہیں وہ دنیا سے جانے کے بعد اللہ ان کے نام کو زندہ فرماتا ہے. وہ تو دنیا سے جا جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کو زندہ رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے زندہ باقی رہنے والی ذات کی نام کی رٹ لگائی ہے. اس کے توفیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نئی زندگی عطا فرماتا ہے. ان کے جانے کے بعد صدیاں گزر جاتے ہیں، لوگ انہیں محبت سے یاد کرتے ہیں، لوگ انہیں عقیدت سے یاد کرتے ہیں، لوگ انہیں پیار سے یاد کرتے ہیں. ان کے بعد دنیاوی سرمایہ کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ کی محبت میں وہ گم ہو گئے تھے، اللہ کی محبت میں وہ غرق ہو گئے تھے. وہ دنیا سے جانے کے بعد پھر بھی آباد، ان کا نام آباد. اور جو دنیا کی محبت کے اندر گم ہو گئے تھے، دنیا میں چند روزہ زندگی میں انہوں نے مزے تو اڑا لیے تھے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے گم کر دیا، اب ان کا نام و نشان بھی لینے والا باقی نہیں ہے. اور اگر کوئی نام لیتا بھی ہے، پیار سے محبت سے نہیں لیتا ہے، نفرت کے ساتھ لیتا ہے، بلکہ عبرت کے ساتھ لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ موقع بموقع اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کی بارشیں فرماتے رہتے ہیں، تاکہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو مقرب بندے ہیں، انہیں مزید قربت حاصل ہو جائے. اور جن سے کچھ گناہ ہو گئے ہیں اور غلطیاں ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر کے اپنی رحمت کی چادر میں انہیں بھی شامل کر لینا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بارہا مواقع عنایت فرماتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی سے غلطی ہوئی، پھر غلطی ہوئی، پھر غلطی ہوئی، پھر غلطی ہوئی، اور پکڑا گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ یہ شخص سے غلطی ہوئی ہے اور وہ پکڑا گیا. آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بارہا مہلت دی ہوگی، اس مہلت کا اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، تب اللہ کی ذات نے اسے پکڑا ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پکڑ لے، بلکہ بارہا مہلت دیتے ہیں، اور جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تب اسے اللہ پکڑتے ہیں. قوموں کے حالات آپ قرآن کریم سے پڑھ کر دیکھیے، جن قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا ہے اور ان کی پکڑ فرمائی ہے اور ان پر عذاب اتارا ہے، ایک مرتبہ میں اللہ نے انہیں نہیں پکڑا ہے، انہیں بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی ہے. اور اپنے مقرب اور محبوب بندوں یعنی انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے انہیں ڈرایا گیا، انہیں ترغیب دی گئی، انہیں سمجھایا گیا اور انہیں بلانے کی کوشش کی گئی. سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال بلاتے رہے، یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں. اس عرصے میں کتنی دفعہ انہوں نے نہیں بلایا ہوگا اپنی قوم کو. حضرت صالح علیہ السلام نے 12 بلایا تھا اپنی قوم کو. ابراہیم علیہ السلام نے 12 بلایا تھا، بلکہ پیدائش کے بعد جس گھر میں آپ پیدا ہوئے تھے وہ بت تراش تھا اور بت فروش تھا. ابراہیم علیہ السلام اس گھر میں پیدا ہوئے تھے. جب آپ کو شعور آیا، آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ جو خود بت بناتے ہیں اور خود ہی فروخت بھی کرتے ہیں، اس کے سامنے ماتھا بھی ٹیکتے ہیں. انہوں نے 12 سمجھایا تھا. ان کے والد نے بات کو نہیں مانا، پھر انہوں نے باہر طریقہ اپنایا، پھر قوم نے نہیں مانا. اس کے بعد پھر اور ایک طریقہ اپنایا، پھر قوم نے نہیں مانا. اور پھر حتیٰ کہ قوم نے
یہ ناراض ہو کر انہیں آگ میں ڈالا، اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، اب یہاں سے پھر ہجرت کر کے گئے ہیں، بارہا انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالات کی یاد دیکھیں، انہوں نے بھی بارہا سمجھایا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بارہا سمجھایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک مسلسل اپنی امت کو اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور ایک ہی بات آپ کی زبان میں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں میرا تم سے کوئی تعلق اور نہیں ہے، میں تم سے کوئی اور مطالبہ نہیں کرتا ہوں، مجھے تمہاری جاہ و حشمت نہیں چاہیے، تمہاری دولت نہیں چاہیے، تمہاری طاقت نہیں چاہیے، اور تمہاری سرداری نہیں چاہیے، بلکہ تو میں اس بات پر مصر ہوں، اور یہی میری کوشش صبح و شام رات دن کی ہے کہ کسی بھی طرح اللہ کے بندے اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی واحد راستہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آپ اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لے، وحدہ لا شریک لہ، اسے تسلیم کر لے، اور مجھے اللہ کا آخری پیغمبر تسلیم کر لے، اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار لے، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا متنبع فرماتے ہیں، اور جب قوم نہیں سدھرتی ہے تب اللہ اس کی گرفت فرماتے ہیں اور اسے پکڑ فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بھی یہ مہربانی فرمائی ہے کہ موقع بہ موقع امت کے لیے ایسے مواقع دیتے آ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے امت اپنے گناہوں کی معافی چاہ سکے اور اللہ سے تعلق جوڑ سکے اور آئندہ کا لاہے عمل تیار کر سکے اور یہ تہیہ کر سکے۔ اے اللہ، جو زندگی گزر گئی تھی آپ کی نافرمانی میں، آپ نے معافی کا موقع عنایت فرمایا ہے، آپ سے معافی چاہ رہے ہیں، بقیہ زندگی آپ کی بندگی کے ساتھ گزاریں گے، آپ اسے توفیق عطا فرمائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے رہے ہیں۔ رجب المرجب آیا، یہ اشہر حرم میں سے جو 4 مبارک مہینے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، ان میں سے ایک رجب المرجب، اور اس کے بعد یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان المعظم، یہ بھی انتہائی مبارک مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے اس کی برکات کو اور اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو ہم سب جانتے ہیں، وہ بھی رمضان المبارک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مبارک مہینوں کے اندر اس ماہ مبارک کو رکھا ہے، شعبان المعظم کو رکھا ہے۔ شعبان یہ جو نام ہے، اور نام کا ایک ایک حرف ہے، ایک ایک لیٹر ہے، اس کے مطابق امام الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کے ایک ایک لیٹر میں بزرگی اور شرافت کو رکھا ہے۔ شعبان کے شین سے شرف ہے، اور عین سے علوی مرتبت ہے، بلندی ہے، اور با سے بر ہے، نیکی ہے، الف سے الفت ہے، اور نون سے نور ہے۔ اللہ نے ہر لیٹر کے اندر ایک ایک بزرگی کو رکھا ہے۔ اب آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ نے ان 5 جو لیٹر ہیں اور اس کے ذریعے سے شعبان نام رکھا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا بزرگی ہے، اور اس کے ذریعے سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے سے کیسے اوپر پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک رات رکھی ہے جسے برات کہا جاتا ہے، لیلۃ البراۃ۔ کئی نام ہے اس رات کے، شب برات آئے گی اور یہاں بیان ہوگا تو آپ سنیں گے شعبان المعظم کی فضیلت۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، بس مجھے یہی بتانا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ گناہگار بندوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہ وہ مبارک رات ہے، اسی وجہ سے اسے لیلۃ البراء کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برات کا اعلان فرماتے ہیں، جتنے گناہگار بندے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کے لیے بخشش کا اعلان کر دیا۔ یہ مبارک اور عظمت والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بندے کو معاف فرماتے ہیں، اس کے نام اعمال سے گناہوں کو نکالتے ہیں،
گناہوں سے پاک ہو جانا اس کے لیے ایک شرف کی بات ہے. جب تک وہ گناہگار تھا وہ مقام اسے حاصل نہیں تھا جو نیکوکاروں کو حاصل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے شرف عطا فرمایا, اسے ایک مرتبہ عطا فرمایا. اور اس کے بعد علوی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عنایت فرماتے ہیں. جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, نہ یہ کہ صرف اس کی شرافت کو, اس کی کرامت کو بڑھا دیتے ہیں, بلکہ اس کے مرتبے کو بھی بڑھا دیتے ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے علوی مرتبہ, اللہ اس کا مرتبہ بلند فرماتے ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی بندے کا مرتبہ بلند فرماتے ہیں تو پھر اسے نیکیوں کی توفیق عنایت فرماتے ہیں. نیکیوں ہی کی وجہ سے بندے کے مراتب بلند ہوتے ہیں. بعض سے بر ہے, نیکی ہے, بندہ اب یہاں سے مستقل نیکیاں کرتا ہے, کیونکہ احادیث کے اندر ہے جب کسی سے غلطی ہو جاتی ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, دھبا لگ جاتا ہے. توبہ کرتا ہے تو معاف ہو جاتا ہے, توبہ نہیں کرتا ہے تو سیاہی پھیلتے رہتی ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے, حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پوری سیاہی اس کے دل پر پھیل جاتی ہے, اب اسے پھر خیر کی توفیق نہیں ملتی. چونکہ بندے نے توبہ کر لی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شرف عطا فرمایا, اللہ نے علوی مرتبہ عطا فرمایا. اب یہاں سے اسے نیکیوں کی توفیق دے رہے ہیں بر. اور جب بندہ نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے الفت فرماتے ہیں, اس سے محبت فرماتے ہیں. نیکوکاروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد محبت فرماتے ہیں. تو گویا کہ اللہ کی محبت کی چادر میں وہ بندہ آ جاتا ہے. اور جب بندہ اللہ کی محبت کے ساتھ آ جاتا ہے, محبت کے سائے میں آ جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نور کی بارش فرماتے ہیں. اور ایسی نور کی بارش فرماتے ہیں کہ جس کے نور کے ذریعے سے وہ اپنے منزل مقصود کی طرف رواں دما ہوتا ہے, کبھی اس سے بھٹکتا نہیں. شعبان کے ذریعے سے جب بندہ توبہ کرتا ہے یہ سارے مراتب بندے کو حاصل ہوتے ہیں. لیکن اس رات میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا خاص اعلان ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان گنت بندوں کو اپنی رحمت سے معاف فرماتے ہیں, پھر بھی چند ایسے بدبخت بندے ہیں, محروم بندے ہیں, جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سخت بدعمالی کی وجہ سے انہیں اس رات کی رحمت سے اور اس رات کی مغفرت سے محروم فرماتا ہے. ان کا تذکرہ سن لیجیے, آخر کون ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے اور مغفرت عامہ ہے پھر بھی ہمیں مغفرت حاصل نہیں ہو رہی. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ایسے برے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عام مغفرت کے اعلان کے باوجود بھی ان کے لیے مغفرت کو روکے رکھا ہے. کئی احادیث ہیں, ان احادیث کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ 9 اشخاص ایسے ہیں کہ جو برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قریب نہیں فرماتے ہیں الا یہ کہ وہ توبہ کریں. پوروں کا ذکر تو وقت اجازت نہیں دیتا, ان میں سے 2-3 کا میں ذکر کروں گا خصوصیت کے ساتھ. ان میں سے ایک ہے والدین کے نافرمان. اللہ تبارک و تعالیٰ برات کی رات میں ان سے اپنی رحمت رو کے رکھتے ہیں, انہیں معافی نہیں دی جاتی. ایسا گھناؤنا ان کا جرم ہے. جب تک یہ اپنے والدین سے معافی نہیں چاہیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ سے معافی طلب نہیں کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو انہیں ڈھانپیں گے. قرآن کریم کی متعدد آیات میں اور ذخیرہ احادیث کے اندر کئی احادیث ہیں کہ جن میں والدین کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے اور والدین کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے, والدین کی خدمت کی تعلیم دی گئی ہے اور ترغیب دی گئی ہے اور والدین کے ساتھ احترام کا معاملہ کرنے کی تلقین کی گئی. 2 ہی حدیث سن لیجیے والدین کی عظمت اور ان کے مرتبے کے سلسلے میں. ایک تو آپ نے والدہ کے بارے میں فرمایا اور ایک تو آپ نے والد کے بارے میں فرمایا. والد کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ, باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے.
والد کی عظمت کو بجا لانا، والد کی خدمت ہی کی وجہ سے جنت کے وسط کا دروازہ آپ کے لیے کھولے گا۔ اگر والد ناراض ہیں اور بہت سارے آپ نے اعمال بھی کر لیے ہیں، لیکن تب بھی آپ کے لیے جنت کے وسط کا دروازہ نہیں کھلے گا اور آپ کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ اور والدہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قدم ہٹا کے دیکھیں آپ کو جنت نظر آئے، ان کی خدمت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ اگر آپ جنت کو پانا چاہتے ہیں ان کی خدمت کر لیں، آپ کو جنت حاصل ہو جائے۔ بلکہ حدیث میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کے گھر میں والدین زندہ ہیں گویا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا اگر ان کی خدمت کر کے انہیں خوش کرتے ہیں تو جنت کے حقدار ہیں، اور اگر ان کے موجود رہنے کے باوجود انہیں راضی اور خوش نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے جہنم۔ تو گویا کہ والدین جب تک حیات ہے ان کے لیے جنت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اور جہنم کا راستہ بھی۔ اب چوز انہیں کرنا ہے، اختیار انہیں کرنا ہے، چاہے تو جنت میں داخل ہو جائے، چاہے تو جہنم اپنے اوپر لازم کرے۔ اور دوسرا وہ بدنصیب شخص ہے جو اپنے دلوں کے اندر کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ کینہ کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آدمی صبر و تحمل کے ذریعے سے کسی سے بدلہ نہیں لیتا، یا دوسرا کمزور ہونے کی وجہ سے طاقتور سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ وہ انتقام کی آگ اس کے دل کے اندر جو بھڑکتی رہتی ہے اور انتقام کا جو جذبہ وہ اپنے دل کے اندر پالے رکھتا ہے کہ جب کبھی موقع مل جائے میں اس کے ساتھ بدخواہی کا معاملہ کروں گا، یہی ہے کینہ۔ جو اپنے دیگر بھائیوں کے سلسلے میں اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، بدخواہی رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برات کی رات میں معاف نہیں فرماتے ہیں اسے۔ کینہ پرور۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو مسلمان گناہگار ہوں گے اگر اللہ انہیں پکڑیں گے تو انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور گناہوں کی سزا کے بعد پھر انہیں نکالا جائے گا۔ نکالنے کے بعد جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک راستہ ہوگا، وہاں انہیں اکٹھا کیا جائے گا، اور دنیا میں کوئی کسی پر زیادتی کی تھی تو ایک دوسرے سے ان کا بدلہ لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، اور جب بدلہ مکمل ہو جائے گا تو پھر اب ان کے دلوں کو صاف کر کے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اپنے گناہوں سے معافی کے بعد یا سزا کے بھگتنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو کینوں سے پاک کر کے پھر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جنت کے اندر کوئی ایسا جنتی نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کینے سے اپنے دلوں کو پاک رکھنا یہ جنتیوں کی صفت، اور جو شخص دنیا کے اندر جنتیوں والی صفت پیدا کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو جو کینہ پرور ہے اس کی معافی بھی نہیں ہوتی۔ اور ایک قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل من قطعک واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے ٹوٹے تم اس سے جڑو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ رشتہ اگر توڑتا ہے تو وہ توڑنے دے، آپ تو رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں۔ آپ کا کام جوڑنا ہے، آپ کا کام توڑنا نہیں ہے۔ بندے مومن کی صفت ہے کہ وہ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی توڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ جو بھی برائی کا معاملہ کرتا ہے وہ بدلے میں برائی کا معاملہ نہیں کرتا ہے، بدلے میں برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے۔ کسی بزرگ کے بارے میں کہ ان کے پاس کسی نے ہدیۃً قینچی لا کر پیش کی، اور ان بزرگ نے پوچھا کہ آپ نے کیا لایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت قینچی لایا ہوں، کافی قیمتی ہے، 550 روپے کی۔ انہوں نے کہا کہ ہدیہ تو قبول ہے، لیکن اگر آپ قینچی کے بجائے سوئی اگر لا کے دیتے جس کی قیمت 1.5 روپیہ ہے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا۔ کیوں؟
कैंची का काम काटना है और सुई का काम जोड़ना है। अगरचे की कीमत के एतबार से ये कम है, लेकिन उसका काम अच्छा है, जोड़ने वाला काम है। तो बंदे मोमिन को जोड़ने वाला काम करना चाहिए, कभी काटने और तोड़ने वाला काम नहीं करना चाहिए। और अगर कोई कातिए रहम बन जाता है, रिश्तों को तोड़ता है, नातों को तोड़ता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बारात की रात में अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाते हैं इल्ला ये कि तौबा करे। और भी अशख़ास हैं, उनकी तादाद मुख्तलिफ अहादीस को जमा करने से मालूम होता है कि 9 की तादाद है, लेकिन 2-3 का मैंने जिक्र किया है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बारात की रात आने से पहले अगर हम में से कोई इन गलतियों में मुब्तला है, इन जुर्मों के अंदर मुब्तला है और इन गुनाहों के अंदर मुब्तला है, इसकी नहूसत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हम कहीं दूर न हो जाए, इसलिए मौका अभी है, 1-2 रोज अभी बाकी है। अगर ये गलतियां हैं तो पहले जिनके साथ हमने गलती की है, अगर बंदों के हक है उनसे माफी चाहे, फिर उसके बाद रब से माफी चाहे। जब बंदों के हमने हकूक ज़ाय की है, जब तक हम बंदों से माफी नहीं चाहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला भी उसे माफ नहीं फरमाते। अल्लाह अपने हक को तो माफ फरमाते हैं, बंदों के हक को माफ नहीं फरमाते। इसलिए अगर गलती हो जाए किसी बंदों के साथ, पहले उनसे माफी चाहे और फिर अल्लाह तबारक व तआला से माफी और मग़फ़िरत चाहे, ताकि हमारी तौबा हो जाए। और शब बारात में अल्लाह तबारक व तआला जब अनगिनत बंदों की मग़फ़िरत का और जहन्नम के आग से निजात का परवाना जो है जारी फरमाएंगे, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उन परवानों में हमारा भी नाम शामिल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी दुनिया कामयाब और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।